مولا مولا علی علی۔ تو آج کا جو بیان ہے کربلا اور اجر رسالت پر وہ پیش کر رہے ہیں جناب آغا صاحب، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآلہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ سب سے پہلے میں فاروق بھائی آپ کا اور اہل بیت ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس ذکر خیر میں شامل ہونے کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج ماہ سفر اور مظفر کی 2 ہے، جی ہاں، اور دوسری رات تیسری رات ہے، تیسری رات ہوگی ابھی، رات 3 سفر کی ہے اور 2 کا دن گزر گیا۔ 1 مہینہ اور 2 دن ہو چلے ہیں ماہ محرم کو، ماہ اذا کو شروع ہوئے، اور جہاں جہاں غیور مسلمان رہتے ہیں، چاہے وہ شیعہ مسلم ہو یا سنی مسلم ہو، وہ ذکر کربلا ضرور کرتے ہیں، ضرور سنتے ہیں، اور ذکر مولا امام حسین علیہ السلام کی محفلوں میں جاتے ہیں۔ اور اہل بیت ٹی وی کے جو مستقل ناظرین ہیں، خاص الخاص اگر ان کی بات کریں تو وہ تو یقیناً جب سے ماہ محرم، جب سے چاند رات ہوئی ماہ محرم کی، تب سے لے کر اہل بیت ٹی وی کے بھی پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھے تھے رہے، اور خصوصاً بالخصوص علماء کی مجالس سے بہت استفادہ کیا ناظرین نے۔ تو بہت سارے موضوع چل رہے ہیں پروگراموں میں، مجالس میں، ہر کوئی عالم دین ہو یا ذاکر ہو وہ کوئی خاص موضوع سے پڑھتا ہے۔ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو آپ نے موضوع رکھا ہے، میرے خیال میں بڑا خوبصورت انداز میں آپ یہ رکھا، کربلا اور اجر رسالت۔ میں یہ چاہوں گا کہ اپنے ٹائم میں، میرا خیال پہلے بریک میں ٹائم تھوڑا ہے تو میں وہاں تک بات کروں بسم اللہ، کہ وہ جو آیت ہے جسے آیہ مودت کہتے ہیں، قرآن پاک میں ہے، 25واں پارہ سورہ شورى، آیت نمبر 23۔ کیوں اجر رسالت مانگا گیا؟ آپ نے جو سوال بھی کیا، میں یہاں سے شروع کروں گا، بسم اللہ۔ اور یہ کوشش، وجہ کیا تھی، وجوہات کیا تھی اجر رسالت مانگنے کی، جبکہ جو رسالت کا دینے والا ہے، جو نبوت کا دینے والا ہے، جو ہدایت کا دینے والا ہے، جو اسلام کا دینے والا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے نبی کے لیے جو اس کا محبوب ہے، کیوں اجر مانگا؟ اس کی وجوہات ذکر کریں گے، کوشش کریں گے جو ہمارے جتنے پورشن ہوئے آج یا کل بھی انشاءاللہ تو اس کو مکمل کریں، کہ یہ تو معروف بات ہے، اور میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے علماء سے بہت کچھ سنا، بہت کچھ سیکھا، اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ تقریباً ہی مومنین جانتے ہیں، لیکن اپنے نوجوان نسل کے لیے، بچوں کے لیے میں اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا
کہ کیوں تقاضا کیا کیوں گیا، اس کی وجوہات کیا تھی۔ صحیح۔ شان نزول تو سارے جانتے ہیں، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں تاکہ پھر بعد میں انشاءاللہ، بریک کے بعد پھر اذان کا ٹائم چونکہ ہو رہا ہے تو وہ جی ہاں، اذان والی جو بریک ہے وہ لازم بریک ہے، ویسے تو 2-4 منٹ کا آگا پیچھا ہو سکتا ہے لیکن اذان کا وقت وہ وقت پہ ہوگی۔ بے شک۔ تو معروف ہے، ہمارے علماء و ذاکرین یہ پڑھتے ہیں کہ اس وقت کے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے مسلمان صحابہ اکرام آئے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا سرکار ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے ہمارے لیے زحمات اٹھائیں، آپ نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، آپ نے ہمیں وہ اسلام دیا کہ جس اسلام کا پہنچانا عام بات نہیں تھی یا آسان نہیں تھا، جس اسلام کا پہنچانا بڑا ہی مشکل تھا، جی، آپ نے وہ کام کیا، آپ نے ہمیں راہ راست دکھائی، آپ نے ہمیں صراط مستقیم دکھائی، آپ نے ہمیں ہماری دنیا اور آخرت بنانے کا طریقہ بتایا، آپ نے ہمیں دین حق بتایا، دین خدا کی معرفت کرائی۔ تو چونکہ آپ نے اس کے عوض میں بہت ساری زحمتیں اٹھائیں، کیا کیا ظلم آپ پر نہیں ہوا، کون کون سا طریقہ کفار نے آپ کے خلاف استعمال نہیں کیا، تو چونکہ آپ نے زحمات اٹھائیں۔ اور فطرت سی بات ہے، آج یہاں پہ یہ تنخواہ یہ پے کس چیز کی ہوتی ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، اسی چیز کی ہوتی ہے نا۔ آپ کے ذہن ایون ہر مسلک میں جو عالم دین ہے وہ عالم دین ہونے کی حیثیت سے بھی اسے ہدیہ کہہ لیں، اسے نیاز کہہ لیں، اسے تنخواہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جی ہاں، لیتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ فطرتی بات ہے، جو کسی کو کام آتا ہے جی ہاں، اس کو۔ تو جب یہ آئے اور کہا آپ نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا تو ہم آپ کو کچھ حق الزحمت دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک۔ بیان اپنا مکمل فرمائیں گے جناب آغا عباس قمی صاحب، اور اس کے بعد پھر آخری 10-15 منٹ میں آپ کی ہم کالز بھی کھولیں گے، اور کوشش ہوگی کہ اگر آج یہ کمپلیٹ نہ ہوا تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بھی اسی ٹاپک کو لے کر چلیں گے۔ جی آغا صاحب، تو وہ جو بریک پر جانے سے پہلے جیسے آپ فرما رہے تھے کہ کچھ افراد، کچھ صحابہ کرام انصار آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اجر کے حوالے سے بات کی کہ آپ نے جی ہمارے لیے بہت زیادہ زحمات اٹھائیں، جی ہاں، ہم آپ کو اس کے عوض میں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آنے والے کو عام لوگ نہیں تھے، جی، وہ افراد تھے کہ جو بالکل پہلے اسلام لانے والوں میں تھے، اور جب انہوں نے آ کے اس بات کا تقاضا کیا کہ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ میں تم سے کچھ نہیں لے سکتا، نہیں لینا چاہتا۔ تو اس مقام پہ یہ آیت آئی۔ ٹھیک ہے، جو میں نے بتایا کہ سورہ شورى آیت نمبر 23 اور 25 پارہ ہے کہ آیت کا جو ایک ٹکڑا ہے جو خاص، جس کے جو جہاں پہ خدا ارشاد فرماتا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے ان سے، واہ واہ واہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان کا آنا بھی عام نہیں تھا، صحیح، بلکہ جن کے لیے یہ بات ہم گزارش کر رہے ہیں وہ ان کو پیغمبری گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو وہ کہیں اسے حق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ کرام۔ بے شک، تو ان کا آنا عام نہیں تھا۔ تو جب وہ آ گئے اور پیغمبر نے منع فرما دیا کہ میں تم سے کچھ نہیں لینا چاہتا، تو اس مقام پہ آیت آئی۔ صحیح، اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو آیت آئی اس میں کیا فرمایا خداوند عالم نے؟ حالانکہ اگر کچھ لینا ہوتا یا کچھ سوال ہوتا تو پیغمبر بھی کر سکتے تھے، صحیح،
پیغمبر علیہ السلام بھی فرما سکتے تھے اگر تم آ گئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ تکلیفیں اٹھائیں تو تم یہ کر دو، لیکن نہیں، پیغمبر نے منع فرمایا تو آیت آئی اور ارشاد ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے حبیب ان سے کہہ دیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، علیہ اجرن، اس کا اجر جو میں نے تمہیں پہنچایا ہے اس کے اجر میں کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر الا آ گیا یہاں پہ، مگر مانگتا ہوں، کیا مانگا؟ مودۃ فی القربہ، میں تم سے اپنے قرابت داروں کے لیے مودت مانگتا ہوں۔ فاروق بھائی یہ جو مانگا نا آنے والوں سے نبی خدا علیہ السلام نے، یہ خود میرے نبی نے نہیں مانگا، سبحان اللہ، یہ اسی نے مانگا جس نے اسلام دیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نماز میرے نبی نے پہنچائی، صحیح، روزہ یہ حکم خدا ہے، بے شک، نماز حکم خدا ہے، بے شک، روزہ تو پیغمبر گرامی علیہ السلام ہیں پہنچانے والے۔ بالکل صحیح، لیکن دیکھیں کیا پر لطف کمال کا دلچسپ موقع ہے یہ کہ اسی اسلام پہ عمل کرنے والے آئے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، جہاد کرنے والے، سارے آئے اور آگا جو کچھ آپ نے ہمیں دیا ہم اس کے عوض کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، تو پیغمبر کہا نہیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اللہ نے مانگ لیا، ٹھیک، جس کی نماز، جس کا روزہ، جس کا حج، جس کی زکوٰۃ، اس نے کہا اگر یہ آ گئے ہیں دینے پر ہاں ہاں، تو ان سے کہہ دو قل لا، میں تم سے نہیں مانگتا مگر یہ مانگتا ہوں کہ میرے قریبیوں اہل بیت سے مودت کرنا۔ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آیت پڑھی، ترجمہ پڑھا یا تفسیر بھی پڑھی اور گزر گئے، بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ واہ واہ واہ، اللہ نہ مانگتا، پیغمبر پہ وحی نہ آتی، قرآن میں یہ آیت نہ آتی، ہم نہ کہتے، صحیح، یعنی پورے اسلام کا عوض وہ دے رہے تھے تو پیغمبر نہیں لے رہے تھے، یہ پیغمبر جانتے کیوں نہیں لے رہے تھے، صحیح، لیکن جب اس نے پورے اسلام کا عوض مانگا تو مانگا اس کی اہل بیت سے مودت کرنا۔ گویا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کچھ بھی یہ اس کے ہیں جس کے ایمان میں مودت اہل بیت شامل ہے۔ صحیح صحیح صحیح، اس میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا اے حبیب ان سے کہہ دے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے مودت کرو۔ ماشاءاللہ، یہاں تک تو یہ بات بیان ہوتی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا جی، کہ کیوں مانگا؟ دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا جواب مجھ جیسا طالب علم تو بالکل نہیں جانتا، اور ہمارے ایک استاد تھے ایران میں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں، بہت سارے جن کا جواب اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں سوائے اس کے کہ وقت کا محمد موجود ہے، سبحان جو پردہ غیب ہے۔ اور بہت سارے سوالات ایسے ہیں، میں ان کی طرف اب نہیں جانا چاہ رہا، لیکن جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے جو میں اس کی کہ کیوں اجر رسالت کا مطالبہ کیوں کیا گیا، موضوع ہم نے رکھا کربلا اور اجر رسالت۔ بالکل صحیح، اجر رسالت میں کمی رہی، بلکہ کمی لفظ بہت چھوٹا ہے، اجر رسالت ادا ہی نہ کیا گیا، بلکہ یہ بھی نہیں صحیح، اجر رسالت کے الٹ کیا گیا، یعنی حکم تھا کہ نیکی کرنی ہے، مودت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، جی ہاں، اس کے الٹ صرف یہ نہیں کہ توہین کی گئی،
اسی اہل بیت کو قتل کر دیا گیا تو کربلا ہوا. تو اجر رسالت نہ ہوا، وہ جو حکم ہوا تھا وہ نہ ہوا، تو کربلا جیسی نوبت آئی. اور آج جیسی نوبت آئی کہ کہاں کہاں پہ مسلمان مظلوم ہیں، ظلم ہو رہا ہے اور کوئی. اچھا اگر صاحب سوری ٹو کٹ یو، میں اب کیونکہ آخری 15-20 منٹ ہیں، ناظرین کے لیے بھی ٹیلی فون لائنز ہم چاہیں گے ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ کے لیے نمبر لگا دیں. اور یہ جو آگے سفر ہے کربلا تک پہنچنے کا، یہ واقعہ کربلا آ گیا اور کس انداز سے ہو گیا، اور جیسے بالکل الٹ اجر دینے کے بجائے یہ جو ظلم ہے یہ معاملہ اس حد تک کہاں اور کیسے پہنچ گیا، اس پر تو یقیناً ہم کل بھی بات کریں گے. اچھا آغا صاحب، جو ابھی ابتدائی گفتگو ہو گئی اس سے جو سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو بھی لوگ صحابہ کرام تھے، انصار تھے، جو آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ آپ کی جو زحمات ہیں، جو تکالیف ہیں، اس چیز کا احساس کر کے وہ لوگ آئے. ایک موقع پہ ان کو یہ احساس تو تھا، آگے انہوں نے کیا کیا وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن اس حد تک یہ ضرور تھا ان کے آنے تک کہ ان کو یہ احساس تھا، ادراک تھا کہ جو زحمات ہیں یا جو تکالیف ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہم سب کے لیے سر انجام دی ہیں. تو یہ ادراک، یہ جو احساس ہے وہ کیوں مر گیا؟ کربلا تو بہت دور ہے، سقیفہ کے وقت ہی کیوں مر گیا؟ چند دنوں کے بعد تو بنیاد بنی نا. جی ہاں، یہ احساس جو ہے، سوال کیا، یہ احساس جی فقط ان کو نہیں تھا. ٹھیک ہے، میں عرض کروں یہ احساس تو قرآن میں موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ احساس تو حدیث میں موجود ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت اسلام لے کے آئے جب کوئی اسلام نہیں لا رہا تھا، ان کی فضیلت زیادہ ہے. اس میں کیا شک ہے؟ بالکل صحیح کہ وہ لوگ جو اس وقت اسلام لے کے آئے جب نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا اور الزامات لگ رہے تھے، ان کی فضیلت اپنی جگہ پہ. بے شک بے شک، یہ فقط ان کے احساس نہیں، یہ تو قرآن میں بیان فرمایا صحیح کہ ان کی فضیلت ہے. میں اس بات کو ایسے میری بات کے ساتھ وہ منسلک ہو جائے گی جو میں عرض کرنا چاہتا کہ کیوں. جی، اس میں کوئی شک نہیں، جب پہلی وحی آئی تو پہلی وحی کے آنے کے تقریباً 3 سال بعد تک کوئی آیت نہیں آئی، ٹھیک، اور پیغمبر گرامی علیہ السلام بالکل خاموش رہے اور بالکل نزدیک کوئی جو تھا اس کو بتاتے تھے. بعد میں حکم ہوا جب آیت ذوالعشیرہ آئی، دعوت ذوالعشیرہ کا حکم ہوا، تو پھر اعلان کا حکم ہوا. جب اعلان کیا گیا اور وہ جو اعلان توحید تھا جو پہلے اعلانیہ نہیں تھا، صحیح ہے، وہ اس کا اعلان ہوا. اور جب اعلان ہوا تو جو لوگ اسلام لے کے آئے، جنہوں نے مشکلات اٹھائیں، ان کو اسلام نے فضیلت دی. اور وہ خود بھی دیکھ رہے تھے کہ جو ہم مشکلات اٹھا رہے ہیں، ہم تو اسلام کا اقرار کرنے والے ہیں، لیکن جو اسلام لانے والا ہے، جس نے ہم تک یہ پہنچایا، اور 40 سال تک اور 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت ہوا جو مشکلات اٹھائیں، وہ بڑے بخوبی واقف تھے اس بات سے کہ کس طرح سے اس کو پہنچایا جا رہا ہے جس کی وہ حق رحمت دینا چاہتے تھے. صحیح صحیح. اچھا، اس میں جو نیت کے حوالے، جیسے مجھے وہ یاد آ گیا بنی اسرائیل کا کہ جو قربانی دینا چاہتے تھے، صحیح معنوں میں وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے، وہ یہی پوچھتے رہے کہ گائے کیسی ہو، بچڑا ہو، وہ کس نسل کا ہو، کس رنگ کا ہو، پتہ بہت سے سوالات ہیں سورہ بقرہ میں. تو ان کی نیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصل میں دینا ہی نہیں چاہتے تھے. ان سوالات کی وجہ یہ تھی. یہاں پر جو نیت تھی وہ اس وقت تک وہ واقعی اس چیز کا ادراک دل سے تھا کہ واقعی جو زحمات کی ہیں، میں عرض کروں جو آپ نے کہا نا سورۃ البقرہ کی جو آپ آیت بیان فرمائی آپ نے، ہاں جی، اس کی مثال یہاں پہ اس لیے نہیں کہ وہ ایک قتل ہوا تھا. نہیں، میں ان کی قربانی کی بات کروں، وہ دینا ہی نہیں چاہ رہے تھے. اس کا جو قتل کا آگے جو انہوں نے دینا تھا. جی، اچھا، یہ جو اصل میں دشمنی توحید و رسالت سے نہیں تھی. ٹھیک ہے، دشمنی تب ہوئی جب تیسری ولایت کی بات آئی. ٹھیک ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. 3 ولایتیں نا. جب تیسری ولایت کی بات آئی،
अजर मवद्दत फिल कुर्बा की बात आई, सही है। अहले बैत की बात आई, सही है, अहले बैत से मवद्दत की बात आई, मोहब्बत की भी नहीं, मवद्दत की बात आई, ठीक है, तो फिर अपना अपना मफाद खतरे में पड़ता हुआ नजर आए। ठीक है। लेकिन कुमी साहब मैं अभी वहीं पे हूं कि जब वो लोग तशरीफ लाए उस वक्त उनकी ईमान उरूज पे था, या ईमान के अंदर भी कुछ जो था वो गदीर के वाला ही एक हिसाब था? मैं वहां से निकलना चाह रहा हूं। इसमें क्या शक है कि जो ईमान आए सबका, पहली बात तो सबका ईमान एक जैसा ना उस वक्त था ना आज होता है। ठीक है, तो वो जो आए थे सबका एक जैसा नहीं था और सबका मुकामिल भी नहीं था जिस तरह होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप गुज़श्ता जो वाकया देखते हैं, ये आयत मदनी है। आयत नंबर, ये सूरत जो है इसके बारे में रिवायत है, सूरत शूरा, ये मक्की है। सही है, लेकिन ये जो आयत है, आयत 23 से लेकर 26 तक जो आयत आई हैं, खासकर जो आयत कुर्बा है, आयत मवद्दत जिसे कहते जी हैं, हाँ। ये मदीने में आई है, ठीक है, मदीने में, ठीक है। तो मदीने में 2 हिजरी में जंग बदर हुई, जी हाँ, 3 हिजरी में जंग उहद हुई। तो वाकयात तो होते हुए आ रहे हैं। हाँ हाँ, गो अंसारो महाजरीन, महाजर जो मदीने से आए, मक्के से आए थे, अंसार जो वहीं रहते थे, तो सबका पता था ये किस किस मकाम पर हैं, ठीक है, सारे एक जैसे नहीं थी। ठीक है, और अगर आप नियत की बात करें तो फिर बात तो पीछे जाएगी। नियत तो ये भी देखनी पड़ेगी कि कौन क्या सुन के मुसलमान हुआ था, ठीक है, कौन क्या सुन के इस्लाम अल्लाह आया था। बाद औक़ात हम ये सोचते हैं कि हम ये काम कर लें, ये हमारे लिए ठीक होगा, और नजर भी ठीक रहा, ला भी सही बन रहा है। लेकिन जब हम वहां पे जाते हैं देखते हैं नहीं नहीं, जो हमने सोचा था ये वो तो नहीं है। सही, इस पे तो कमा हक्का हुआ में अमल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इस्लाम के बारे में जो सोचा गया पहले, ठीक है, वो इस्लाम तो कामिल अकमल दीन था। जो इस्लाम लाने वाले थे, जो पहुंचाने वाले थे, आखिर वो भी तो कोई थे, उन्हीं को वारिस इस्लाम बना दिया गया। जब वही वारिस इस्लाम बने और अपना जो सामने नजर आने वाला जो एक, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, कि जो मफाद था सही है, वो खतरे में पड़ता हुआ नजर आया, तो ये मसाइल बन गए फिर सारे। ठीक है, फिर वो जो नियत थी वो न रही। नियत उस वक्त तक मुखलिस होती है जब तक आपको अपना मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा हो। ठीक है, देखिए ना, चोर उस वक्त तक दूसरे चोर की मुखबरी करता है जब तक वो अपना नाम उसका ना आ जाए। जब उसका अपना नाम आ जाए तो फिर वो दूसरे का भी इतनी जल्दी नहीं बताता। तो जो आपने नियत की बात की, नियत तो पहले वादे थी कि किसकी क्या क्या नियत है, कौन किस किस मकाम पे मौजूद है, ये सारी बातें, सारे वाकयात मौजूद हैं। ठीक है, तो सारे आने वाले एक जैसे नहीं थे। इसीलिए तो मैंने अर्ज किया कि क्यों मांग लिया खुदा ने, जी हाँ, क्यों मांग लिया, और बेनकाब हो लोग, और इस, हाँ, क्योंकि ये जो देने आए हैं, सही है, इनकी, या दूसरे लफ्जों में कहता हूं कि इनकी नियत बताने के लिए उसने ये क्या मांग लिया बात, ये बात कि मवद्दत कुर्बा। और ये क्यों मांग लिया, मैं आप ये बात अर्ज कर लूं क्योंकि बात माशाल्लाह, आती ना रह जाए। बिल्कुल सही। क्यों, इसलिए ये वो लोग थे जो इस्लाम लेके आए जी, और इन्होंने देखा कि कितनी मुश्किलात से हम इस्लाम लाए, और हम लाने वाले जब इतनी मुश्किलात में हैं तो जो इस्लाम पहुंचाने वाले हैं उनको कितनी मुश्किलात होंगी। ठीक है, तो जब आयतुल अशीरा आई, व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, ये पहली वही के आने के बाद दूसरी वही या तीसरी वही की आयत है। जी, तो मैं जो अर्ज करना चाह रहा था कि खुदाबंद आलम ने इनकी मवद्दत क्यों मांगी, जब इस्लाम लाना जो कि अपने मफाद में है, हाँ, मैं अगर मुसलमान हूं तो ये मेरा फायदा है, सही, उसका फायदा नहीं है, वो तो अकबर है, अल्लाह अकबर। अकबर का माना ही ये है, वो इस कदर बुलंद बरतर है कि 7 अरब दुनिया, 7-8 अरब दुनिया की जो आबादी है, वो एक लम्हे में उसका इनकार कर दे, उसकी बड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। और 7 अरब लोग हर लम्हे सारे मिलकर सजदे में चले जाए तो उसकी बड़ाई में इजाफा नहीं होता। तो वो अकबर है। तो जब इस्लाम लाने वाले की उतनी फजीलत है, तो जो इस्लाम पहुंचवा रहे हैं, जो उसका दीन पहुंचवाने में मदद दे रहे हैं, जब उन्होंने मदद की, पहुंचवाया, तो अल्लाह ने उसके सिले में फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। वाह 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 वाह, यानी उस वक्त भी ये मैसेज इनडायरेक्टली चला गया कि ये जो कुराबतदार भी होंगे उनका भी किरदार होगा,
تھا نا, تھا پہلے ہی تھا, جی ہاں, اس وقت بھی تھا اور آئندہ تک جی رہے گا. بالکل. اسلام پہنچا کیسے؟ صحیح. 3 ہستیاں اسلام پہنچانے والی. ٹھیک ہے. میں اسلام لانا فضیلت ہے, ہاں ہاں تو پھر اسی اسلام کے پہنچانے کے ہاں, ثواب مہیا کرنا, واہ واہ, ٹھیک ہے. یہ کتنی فضیلت رکھتا ہوگا. ٹھیک. اور اسی لیے تو جنہوں نے یہ اسلام پہنچایا, میں اسلام کی بات نہیں کر رہا, بات کر رہا ہوں نماز کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. کیونکہ نماز تو اسلام میں موجود ہے, جزیات ہے نا. روزہ تو اسلام میں موجود ہے, تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ پہ عمل کرنے والے ذرا اس بات پہ توجہ کرنے کہ جب یہ سارا کچھ پہنچ رہا تھا تو اس کے اسباب کون مہیا کر رہا تھا. جب آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, ابھی بلاؤ ان کو, اپنے قریبیوں, قرابت داروں کو بلاؤ. جی. اقرب کا لفظ آیا بات, جو وہاں پہ مکہ کی, چونکہ یہ دوسری تیسری آیت ہے یہ, ٹھیک ہے, جو نازل ہوئی وہی, تو اور ان کو بلا کر بشارت دو اور ڈراؤ, ٹھیک ہے, دعوت اسلام دو ان کو. جی. تو میں جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جی, اور کئی دفعہ اور مقامات مجالس میں بھی عرض کی ہے, کہ مودۃ فی القربہ, جن کے لیے مودت اور محبت مانگی ہے وہ کون ہے؟ ابھی یہ تو تفاسیر میں نام موجود ہیں, وہ کون ہے میں بعد میں آؤں گا, شاید آج نہ پہنچ سکوں وہاں پہ. آج جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب سرکار دو عالم پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا تو سرکار نے بلا لیا, سب کو بلایا, تو دعوت کہاں پہ کی گئی؟ دعوت کی گئی ابو طالب کے گھر میں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی. ہر کسی کی اپنی مرضی ہے نا, کسی کی جو کوئی کچھ مرضی کہتا پھرے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں شیعہ ہوتے ہوئے کافر کی بات نہیں کرتا. کسی سنی اپنے بھائی سنی مسلمان کے پاس جاتا ہوں اور جا کہتا ہوں سرکار ہمیں اجازت دیں, ہم نے یہاں پہ مجلس کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کبھی بھی مجھے مجلس کرنے کی اجازت, ہمیں تو امام بارگاہ بنانے کے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں, مساجد بنانے کے لیے بنے ہوئے ہیں, تو کوئی اپنے گھر میں کیسے ہمیں جاؤ شان کرنے دے گا بھائی؟ جب کوئی کوچے میں برداشت نہیں کر رہا تو اپنے گھر میں پتا چلا کہ جو دوسرا عقیدہ رکھتا ہو, اور اگر کوئی اجازت دے بھی دے تو پہلے پوچھنا پڑتا ہے تمہاری اجازت ہے. بن اجازت ڈائریکٹ کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکتا. تو پیغمبر گرامی سے جو تاریخ اسلام گواہ ہے, اور تاریخ اسلام ہم نے نہیں لکھی, تاریخ اسلام جن لوگوں نے لکھی انہوں نے لکھا, گواہ ہے کہ پیغمبر نے پوچھا نہیں ابو طالب سے کہ چچا میں آپ کے گھر میں یہ محفل کر لوں, بلکہ فرمایا کہ آپ اہتمام کیجئے. اہتمام کرنے والے ابو طالب, اور مال جو وہاں پہ لگا وہ خدیجہ کبریٰ سلام علیہا. اس لیے تو قرآن کی آیت موجود ہے, الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. پیغمبر کو پالا کس نے اور غنی کس نے کیا, یہ آیتیں باقاعدہ موجود ہیں. تو جو اس پہ خرچہ آیا وہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام علیہا کا, اور جو جگہ مہیا کی, جو گھر تھا, وہ ابو طالب کا, علی کے باپ کا. اچھا, تو اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے ابو طالب کے گھر سے, اور یہ کروا رہا ہے. قرابت داروں کا کردار ادھر سے شروع دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ جب اسلام لانا فضیلت ہے تو پھر گھر دینا, خرچہ کرنا. آپ ایک جلسہ کرواتے ہیں, آپ ایک محفل کرواتے ہیں, کچھ لوگ آتے ہیں آ کے سن کے چلے جاتے ہیں, ان کا مقام اور ہے. آپ نے کروائی, آپ نے اہتمام کیا, آپ نے بلایا, تو کتنا فرق ہوا بھائی. صحیح بات. اسلام لانے والے تو آپ کو یاد رہے, اور آپ نے حدیثیں سنائی, آیتیں سنائی کہ بڑی فضیلت, بڑی فضیلت, بڑی فضیلت, جبکہ فضیلت ہے, لیکن فضیلت باقی تب رہے گی جب رسول کی اتباع میں رہے. ہر اس کی فضیلت ہے, تھی اور رہے گی کہ جو اتباع رسول میں رہا, جو نہ رہا, جو چاہے کہیں بھی اسلام لے کے آئے, ٹھیک ہے, اس کی فضیلت نہیں ہے. تو جب اسلام لانے والے کی فضیلت ہے, تو جو اسلام پہنچنوانے کے اسباب مہیا کر رہے ہیں مکے جیسی صورتحال میں, ان کی فضیلت کیا ہوگی؟ ان کی فضیلت کم از کم یہ تھی کہ اللہ نے کہا الا المودۃ فی القربى. صحیح ہے. اچھا قمی صاحب, آخری کال لے کے پھر آخری کلمات, کیونکہ ٹائم آگے بہت ہی ہم بلکہ آج ایکسٹرا لے رہے ہیں. السلام علیکم.